کہ اس پروگرام کے جو اصل خاکہ ساز ہیں، جن کا یہ برین چائلڈ ہے، محترم جناب عبد المجیب خان صاحب، جنہوں نے قیادت کی گلیاروں اور شاہراہوں پر اپنی زندگی کے کم و بیش 30 سال بتائے ہیں، انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی اس مناسبت سے اپنا پیغام ان باشعور لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جناب عبد المجیب خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل میں حاضر اور اسٹیج پر حاضر علماء اکرام اور معزز دوست بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک اہم موقع ہے کہ ہم یہاں پہ جمع کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو اس محفل میں جمع کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل میں جو کچھ بھی بولا جائے اور سنا جائے اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جس امت کے پاس اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، تکلیف کی بات ہے کہ ہم انسانیت کے لیے مفید بننے والی امت بن کر کے ثابت نہیں ہو پاتے۔ اس پس منظر میں اس پروگرام کا خاکہ تیار کیا گیا ہے کہ وہ ہمارا کھویا ہوا مقام کہ انسانیت کے لیے ہم ایک مثال بن کر پھر سے ابھریں، ان تعلیمات کی بنیاد پر جو ہماری کتابوں میں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہیں۔ انشاءاللہ پھر سے اس ملک کے ہر فرد کو ان کے لیے خیر کا ذریعہ بننا، ایسی مثالیں ہم امید کرتے ہیں کہ علماء اکرام کے ذریعے سے ہم اپنے محلوں میں اس کو قائم کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا خاکہ جو ہے، پہلے یہ بتا دوں کہ فیلوشپ یہ امن فیلوشپ ہے۔ امن ہم سب جانتے ہیں، امن و امان ہم سب چاہتے بھی ہیں کہ امن و امان ہو معاشرے میں، اور یہ پروگرام اس کے لیے ایک بہترین وہیکل ہے۔ فیلوشپ جس کو کہتے ہیں، اس میں 4 چیزیں اگر جڑ جائیں تو آپ اس کو فیلوشپ کہیں گے۔ پہلی چیز، فیلوشپ میں سروس کمپوننٹ ہوتا ہے۔ جو علم علماء اکرام نے حاصل کیا مدرسوں میں سالوں کی محنت سے، اس علم کا فائدہ معاشرے میں اس کی خوشبو پھیلے اور فائدہ پہنچے، ایسی خدمت معاشرے میں کرنا، یہ پہلا کنڈیشن ہے فیلوشپ کا، کہ سروس ہو، علم کی بنیاد پر سروس ہو۔ دوسرا کنڈیشن ہے فیلوشپ کا، جو خدمات آپ انجام دیں گے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کا انتظام کر دیں گے، یعنی کہ آپ کو سٹائپنڈ ملے گی اس پروگرام میں۔ اگر آپ اس پروگرام کے فیلو ہیں تو آپ کو سٹائپنڈ دی جائے گی، یہ دوسرا کنڈیشن ہے۔ تیسرا کنڈیشن، آپ کو مزید اسپیشلائزڈ ٹریننگ دی جائے گی، ہائی کوالٹی ایجوکیشن آپ کو اور مزید دیا جائے گا۔ وہ کیا ایجوکیشن ہوگا، اس کا ایک چھوٹا سا خاکہ ایز بریفلی ایز پاسبل میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ، لیکن اس میں ایجوکیشن درکار ہے۔ چوتھا، فیلوشپ کا ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے نیا علم پیش کریں، انسائٹس پیش کریں، یعنی کہ جو کام کیا جاتا ہے زمین پر، اس سے جو انسائٹس ہم کو ملتی ہیں اس کو وائٹ پیپرز کے ذریعے سے، ریسرچ پیپرز کے ذریعے سے، ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ان مثالوں کو پیش کیا جائے۔ یہ چاروں کنڈیشن اگر فلفل ہوتی ہیں تو دین دیٹ کائنڈ آف اے پروگرام از کالڈ اے فیلوشپ پروگرام۔ سو امن از اے فیلوشپ پروگرام فار علماء اکرام انشاءاللہ۔
اس میں جو حضرات جو علماء اکرام اس میں جڑنا چاہتے ہیں, اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک سلیکشن پروسیس ہے, اپلیکیشن فارم ہے اور کچھ انٹرویوز ہیں, کیس سٹڈی, ڈسکشنز وغیرہ ایسے جو ہے, تاکہ ہم 3 چیزوں پر ہماری نظر ہے کہ علماء اکرام میں ہم کو یہ 3 کوالٹیز ملیں. پہلی کوالٹی ہم جو تلاش کر رہے ہیں علماء اکرام میں, وہ یہ ہے کہ کمپلیکس سبجیکٹ کی نوانسڈ انڈرسٹینڈنگ ہو. یعنی کہ معاشرے میں جو پرابلمس ہیں معاشرے کے, یہ جو ہے کمپلیکس ہیں, یہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے اور ایک گتھی جو ہے الجھ گئی ہے, اس کو سلجھانا ہے. ویسی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کہ اس کو پوری طریقے سے سہل انداز میں اس کو سمجھنا اور سمجھانے کی صلاحیت رکھنا انٹلیکچولی. سبجیکٹس کو واسٹ ڈائیورسٹی آف سبجیکٹس یہ آپ کو سکھائے جائیں گے, اور آپ میں انٹلیکچولی یہ کیپیسٹی ہو کہ آپ وہ سارے سبجیکٹس کو آسانی سے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے گراسپ کر سکیں. تو ہم کو ویسا انٹلیکچوئل کوشنٹ چاہیے, یہ ہم تلاش رہے ہیں علماء میں. انشاءاللہ قرآن سے زیادہ ڈائیورس ٹاپکس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو مثالیں ہم کو ملتی ہیں ڈائیورسٹی کی, اگر آپ نے اس کو پیا ہے, واللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا سوالوں کے جواب دینا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کو پیے ہوں, ایسے پیے ہوں کہ آپ ان پر عمل کرنا بھی جانتے ہو. تو یہ تھوڑی سی جو ہے چیلنجنگ اس کا ایسپیکٹ ہے, ڈائمنشن ہے. دوسرا, ماحول دیکھیے کیسا ہے, گرمایا ہوا ہے. لوگ جو ہے بہت زیادہ سننے کے مائل نہیں رہے. ایسے ماحول میں جب لوگ سننا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں, ان کو سننے پر آمادہ کرنے کا حوصلہ, یہ بہت ضروری کوالٹی ہے. ایسا حوصلہ رکھنے والے قلب ہم تلاش رہے ہیں. اگر آپ ہیں یہاں پہ تو آپ کو ہم پلکوں پر رکھیں گے, لیکن وہ ہماری پلکیں جو ہیں وہ زمین ہے, ایسی زمین جس میں آگ لگی ہوئی ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے وہ حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ موقع ذی الحج کا موقع ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دیا آگ کو سلامتی والی ہو جا. اللہ سے ایسا تعلق آپ کا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ جس زمین پر کھڑ جائیں اس زمین پر سلامت نازل فرمائے آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی محنتوں سے. ایسا ہم حوصلہ رکھنے والے حضرات, ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے. یہ اگر ہم کو علماء اکرام میں مل جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو فیلوشپ کی دعوت دیں گے. اگر دعوت دیں گے تو پورا ایک ایکو سسٹم سپورٹ کا کہ آپ زمین پر کامیاب ہوں, یہ ایکو سسٹم ہم نے تیار کیا ہے جو آپ کو اٹیچ کیا جائے گا. ایکو سسٹم کے 5 اہم جو ہے ڈائمنشنز ہیں. پہلا ڈائمنشن ہے کہ آپ کو جو ہے معاشی طور پر آپ بے بس نہیں رہیں گے, کسی کے لیے آپ کسی کے طرف آپ کی نگاہ محتاجی میں نہیں اٹھے گی انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ آرام آسائش کا انتظام کر رہے ہیں, ورنہ یہ کام نہیں ہوگا. لیکن اتنا معقول ضرور ہوگا کہ ذمہ داریاں پوری ہو سکیں. سٹائپنڈ ہوگا, پہلا ایکو سسٹم کا پہلا شعبہ سٹائپنڈ ہے, پہلا ڈائمنشن سٹائپنڈ. سیکنڈ ڈائمنشن ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 شعبوں میں بنایا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کیا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت عطا فرمائی. جسم کے لیے صبح صبح فٹنس کا ایک نظام ہوگا کہ آپ اگر قائد ہیں زمین پر تو آپ کو دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ آپ قیادت کے قابل ہیں, فزیکلی فٹ ہوں. سیکنڈ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی,
عقل کو ویسٹرن سائیکالوجی کے فریم ورک میں دو حصوں میں دیکھا جاتا ہے, آئی کیو اینڈ ای کیو, انٹلیکچوئل کوشنٹ, ایموشنل کوشنٹ. انٹلیکچوئل کوشنٹ کے لیے بہت سارے سبجیکٹس ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل پروجیکٹ پلاننگ آپ کو سکھائی جائے گی, بجٹنگ آپ کو سکھائی جائے گی, ٹیم بلڈنگ آپ کو سکھائی جائے گی, آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ آپ کو سکھایا جائے گا. آل آف دیز سبجیکٹس آر اسینشلی MBA کائنڈ آف سبجیکٹس. MBA میں آپ کو جو ہے یہ سبجیکٹس جو ہے پڑھائی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کو جو ہے قیادت کا تو بہت طویل پروگرام ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن پر آپ کو اتنی تو مہارت ہو کہ آپ کسی گورنمنٹ آفیسر کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو کمپیٹنٹلی اس سے بات کر سکیں, اس کے عہدے کے ڈائمینشنز کو آپ جانتے ہوں, اس کی ذمہ داریوں کو آپ سمجھتے ہوں, فنڈامنٹل رائٹس اور فنڈامنٹل ڈیوٹیز کیا ہیں آپ اچھی طریقے سے واقف ہوں, آپ آرٹیکلس آف کانسٹیٹیوشن کو, اہم آرٹیکلس ایٹ لیسٹ آپ جو ہے ان کو سمجھتے ہوں, اچھی سمجھ رکھتے ہوں ان آرٹیکلس کی. ایسے بہت سارے پروگرامز. انڈیا کی ہسٹری کیا ہے, ماڈرن انڈین ہسٹری پچھلے 100-150 سال, انڈین فریڈم موومنٹ سے 1847 سے اگر ہم شروع کر لیں, 1857, and now what is the quality of freedom we enjoy in this country? اپنی ہماری ہسٹری کیا ہے, ایون پوسٹ انڈیپینڈنس ہماری ماڈرن ہسٹری کیا ہے, پچھلے 70-75 سالوں میں ہماری ہسٹری کس طرح سے شیپ ہوتی آئی ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آئی کیو کے فریم ورک میں یہ سارے کلاسز ہوں گے. ای کیو کے لیے جو ہے آپ کے احساسات کی کہ آپ کو جو ہے آپ ان کو پہچانتے ہوں کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے اور آپ ان کا صحیح طریقے سے اپنے فیصلوں میں استعمال کر پاتے ہوں, یہ ای کیو ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ, اللہ نے انسان کو روحانیت عطا فرمائی تو اللہ سے تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے, کس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر جو ہے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں عمل میں, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ پروگرام میں دی جائیں گی. اس کا خاکہ ایسا ہے, اٹس اے ان سروس لرننگ پروگرام, تو اس میں لرننگ کمپوننٹ جو ہے وہ 1/3 ہے, سال کے 1/3 یعنی کہ 105 days یو ول بی ان اکیڈمی, ریسیڈینشیل اکیڈمی, اینڈ یو ول learn all these diverse subjects. اور جو 260 دن ہیں وہ آپ زمین پہ رہیں گے, زمین پر محنت کریں گے. کیا محنت کریں گے شارٹلی آئی ول ٹیل یو, بٹ باقی کے جو سسٹمز ہیں, سپورٹ سسٹمز, ان کی وضاحت کر دو. یہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا نظام ہو گیا. تیسرا, آپ کو جو ہے زمین پر کام کرتے وقت اگر کسی ایکسپرٹ کی ضرورت محسوس ہو, چاہے وہ لیگل ایکسپرٹ ہو, چاہے وہ جو ہے ہیلتھ کا ایکسپرٹ ہو, چاہے ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہو, چاہے گورننس کا ایکسپرٹ ہو, زمین پر مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جب بھی آپ کو کسی ایکسپرٹ کی ضرورت محسوس ہوگی, انشاءاللہ وہ ایکسپرٹ کو امپینل کرنا اور ان کو آپ سے رجوع کرنا تاکہ آپ ان کے مشورے سے صحیح طور پر مسئلوں کے حل کے لیے محنت کر سکے. انشاءاللہ ایسی ایکسپرٹس کا ایک پینل ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا. یہ تیسرا جو ہے سپورٹ سسٹم ہے. فورتھ سپورٹ سسٹم, آپ کو کوچنگ اور مینٹرنگ دی جائے گی پروفیشنل. کوچنگ کیا ہوتی ہے, جس طرح سے فٹ بال اور کرکٹ وغیرہ کے کوچ ہوتے ہیں اسی طرح سے قیادت کے بھی کوچ ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں گے. آپ کے لیڈرشپ ٹاسکس کے اوپر ان کی نظر رہے گی اور آپ کو پوچھیں گے بار بار کہ آپ ان لیڈرشپ ٹاسک پر کس طرح سے پرفارمنس آپ کی دے رہے ہیں. اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اس پر جو ہے آپ سے یہ محنت کی جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل مینٹرز ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ دیکھیں, آپ کو ہم نے پروجیکٹ پلاننگ ضرور سکھائی ہے, لیکن اگر آپ پروجیکٹ پلاننگ کو زمین پر اتر کر کوئی اپنا خود کا پلان بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے نیا ابھی سیکھا ہے پروجیکٹ پلاننگ, یہ ممکن ہے کہ آپ کا پلان زمین پر کھڑتے کھڑتے زمین پر وہ پلان آپ کا جو ہے ٹرانسلیٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے, کیونکہ غلطیاں ہوتی ہیں. نیا کوئی سبجیکٹ ہم جب سیکھتے ہیں تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں زمین پر. وہ غلطیوں سے آپ کو بچانے کے لیے مینٹرز جو ہے پروفیشنل, جو سالوں سے جو ہے پلاننگ وغیرہ ایسے کام کر رہے ہیں, ان کو آپ کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا. اینڈ ففتھ, شیوخ کا ہماری زندگی میں ہونا, تاکہ جب ہم بغیر انفارمیشن کے
اور ایسے ڈیسیشنس ہم لینے جائیں جس میں ممکن ہے کہ دونوں طرف نقصان ہو, تو کم نقصان والا راستہ کیسا ہوگا, شیوخ سے یہ مشورہ لے کر کے اگر ہم کام کریں. اور اگر ہمارا دل ٹوٹتا ہے زمین پر محنت میں, تو ٹوٹے ہوئے دل کو اگر شیوخ کے پاس لے کے جائیں تو شیوخ انشاءاللہ تعالی ہم کو دل جوڑنے کے بھی راستے بتائیں گے اور ہمت کے باندھنے کے بھی راستے بتائیں گے. تو اس طرح سے شیوخ کے ساتھ جڑے رہنا. یہ سارا سپورٹ سسٹم کس کام کے لیے ہے؟ آپ کو زمین پر انبیاء والی محنت کرنی ہے, which means your task is to develop leaders on ground. ایسے لیڈرز آپ زمین پر ڈیولپ کریں, ان کے سینے میں آپ کی فکر اور تڑپ کو آپ منتقل کریں. کیسی فکر, کیسی تڑپ کہ اس محلے میں جس محلے کو آپ چنیں گے, کیسے محلے کو آپ چنیں گے؟ ایسے محلے کو آپ چنیں گے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو مسلمان نہیں ہیں ان کی تعداد اکثریت میں, ایٹ لیسٹ 50%. ایسے محلے کو آپ چنیں گے, ملا جلا معاشرہ جہاں پہ ہو, اور وہاں پہ آپ امن کو قائم کریں گے, بھائی چارے کو قائم کریں گے, اور سسٹینیبلٹی کے پروجیکٹس پر آپ کام کریں گے. آپ اکیلے خود تنہا وہ پروجیکٹس پر کام نہیں کریں گے, بلکہ آپ اس محلے میں کم سے کم ایسے 30 افراد کو تیار کریں گے جن کے سینوں میں آپ کی فکر کو آپ منتقل کریں گے. کیسے یہ افراد ہوں گے؟ جن کے پیچھے 1 2 3 لوگ پیچھے ان کے پھرتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ. ایسے افراد جتنے بھی آپ کو محلے میں ملیں گے, گلی گلی چپا چپا آپ پھر کر ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کی آپ تربیت کریں گے. ان کو آپ جو ہے ان کے سینوں میں آپ کی فکر کو منتقل کریں گے, تاکہ وہ اس طرح سے تیار ہو جائیں کہ وہ ایک 10 کو تیار کرنے والا بن جائے. اس طرح سے ایک 300 350 قائدین کا عملہ ٹیم آپ تیار کریں گے, اور اس ٹیم کے ذریعے سے آپ محلے کے ٹرانسفارمیشن پر کام کریں گے. ٹرانسفارمیشن پروسیس کیا ہے؟ فرسٹ, آپ جیسے ہی محلے میں داخل ہوں گے ایک بیس لائن سروے ہوگا جس سے آپ ٹرانسفارمیشن گولز طے کریں گے, جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کو کیسی لیڈرشپ پائپ لائن کی ضرورت ہے. جیسے ہی لیڈرشپ پائپ لائن آپ کی تیار ہوگی, اس لیڈرشپ پائپ لائن کو لے کر آپ زمین پر ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹس ٹیک اپ کریں گے, اور ان ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹس کے ذریعے سے انشاءاللہ محلے کا ٹرانسفارمیشن ہوگا. کیسا ٹرانسفارمیشن ہوگا؟ اگر جیسا ابھی ادے پور میں ہوا ہے ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے اس بستی کو, اس آبادی کو بنانے کی محنت کی ہے, اور ان کو یہ قطعی گوارا نہیں ہوگا کہ بستی راتوں رات پھونک دی جائے یا خون ریزی اس بستی میں ہو جائے. تو ایسا عملہ, ملا جلا معاشرہ جہاں پہ ہو, سب کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو, ایسے افراد لوگوں کو ٹھنڈا کریں گے, لوگوں کو بٹھائیں گے, دونوں طرف باتیں کریں گے, اور اس آبادی کو, اس بستی کو اور اس میں بسنے والے سب کو بچانے کی فکر کریں گے. اس طرح سے امن و امان انشاءاللہ تعالی جس بستی میں ہمارے علماء اکرام جائیں گے اور محنت کریں گے وہاں پہ انشاءاللہ تعالی امن و امان ہوگا اللہ کی مدد سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.